बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में दराजे के साथ मैं हुआ नहीं कर सा नजरीन। एक बात तो वाज़ेह है और बड़ी साफ शफाफ अल्फाज में वाज़ेह है कि हुकूमत और जो अपोजिशन है उसके दरमियान बैठने की कोई सिचुएशन नहीं बन रही। ये बात तो हम पिछले हफ्ते तय कर बैठे थे, लेकिन अब सूरत हाल क्या होगी? कुछ ऐसा मालूम होता है कि इस टाइम पर किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी वो सियासत करने को तैयार नहीं है जिसमें तसादुम हो। हुकूमत भी ये नहीं चाहती है। कोई भी सियासी जमात तसादुम की तरफ अगर जाए तो उसका मतलब ये है कि फिर मामला लंबा चलेगा। तो ये तसादुम की तरफ ना जाने वाली बात जो मैं कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सेक्रेटरी जनरल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनकी तरफ से आ गया है कि हम किसी किस्म के टकराव का इरादा नहीं करते हैं, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। दैट इज व्हाट दे वांट। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ फरमाया, कल के बारे में फरमाया, क्योंकि कल इन्होंने ऑफ कोर्स अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह अनाउंस किया हुआ है। जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। 8 फरवरी यौम स्याह के तौर पर हम मना रहे हैं। और ये हुकूमतें जबर करके, कानून तोड़ के, बजट चोरी करके आगे बढ़ रही हैं, उससे पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है वो आप सबके सामने है। 8 फरवरी 2025 यौम स्याह के हवाले से अब हर साल मनाया जाएगा। इस साल भरपूर तरीके से इमरान खान के अहकामात के मुताबिक हम इसको मना रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पख्तूनख्वा की जो अवाम है बड़ा सवाबी के मकाम पे जलसा है और आप सब लोगों ने वहाँ पर आना है, भरपूर तरीके से ये मैसेज देना है और अपना हक लेकर ही दम लेंगे। अब एक तरफ ये यौम स्याह तो मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुतहर्रिक कर लिया करती थी लोगों को, अब वो सिर्फ और सिर्फ केपीके तक महदूद होकर रह गई है। वो सूबा जहां उनकी अपनी हुकूमत मौजूद है और वो सूबा जहां उनका वोट बैंक भी तगड़ा है, लेकिन बाकी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदगी किस हद तक मौजूद है, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ही हुकूमत इसको कैसे केटर करेगी, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। गवर्नर केपीके ने एक स्टेटमेंट दे दी है। वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ क्या कहते हैं उसे, एक अपना वो अटैचमेंट शो कर रहे हैं कि देखिए हमारे बेचारे सीएम के साथ क्या किया है। सुने सर। सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे सीएम साहब ने सबको साइडलाइन किया, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। दूसरे भी में जाकर मेरे ख्याल में खान साहब को बता दिया कि मीर जाफर और मीर सादे का जो किरदार अदा कर रहे हैं सूबे में, उनकी पार्टी में 8 तारीख में बड़ा मुकाबला है पीटीआई का और सूबाई हुकूमत का। अब देखते हैं कौन कामयाब होते हैं। पीटीआई समझती है कि उनकी सूबाई हुकूमत इतनी नाअहल है, इतनी नालायक है कि वो सूबा नहीं चला सकते, तो अपने सूबे में अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। अब ये एहतजाज को एक और रंग दे दिए कि अपने सूबे के अंदर ही कर रहे हैं, अपनी हुकूमत के खिलाफ ही कर रहे हैं। अब अपनी हुकूमत की बात करें तो अली अमीन गंडापुर साहब वर्सेस एक और साइड तो बड़े अरसे से हम सुन रहे थे, उसकी तरफ जरा मैं जाती हूँ। जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं, सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके। थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। ये इशारा कहीं वो तो नहीं कर रहे कि अपनी जमात अपने ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है? ये आपका और जो केपीके के सीएम का आपस का तनाव है उसकी तरफ तो नहीं इशारा हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी जी। असल में ये एहतजाज मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और आपने अभी फरमाया कि पंजाब में हमारी क्या, हम कीपी तक महदूद रह के, हम कीपी तक महदूद नहीं रहे। पंजाब में अब भी पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है और मुस्लिम लीग नून के मियां साहब को भी एक खातून ने जो जेल में है बुरी तरह उसको शिकस्त दी है। उसके जो सीएम साहिबा है उसको भी बुरी तरह शिकस्त हुई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पंजाब में बहुत तगड़ी है। ये अलग बात है कि उसको सियासत नहीं करने देते। आज अभी मैं जब प्रोग्राम में आ रहा था तो मुझे पता चला कि सारे पंजाब में दफा चॉइस लगा दी गई कि कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई जलसा नहीं होगा। जब आप हमें करने नहीं देते, हम तो करते कि चलो चैलेंज कर दे, हम खान साहब नहीं है, एक दिन का हमें नोटिस दे, हमें मीनार पाकिस्तान दे दे, आप देखें कि पंजाब के लोग किसके साथ है। जब वहां पर हमें एक्टिविटी नहीं देते, और ये बदकिस्मती इस मुल्क की, अगर जमहूरी मुल्क में, जमहूरी हुकूमत में इस तरह हो गए। और सिर्फ ये नहीं, मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में नीलम वैली के साथ जो इलाके है, जिसके ऊपर उस साइड जो है वहां पर हिंदुस्तान है, इस साइड पाकिस्तान है, वहां पर भी सियासी वर्कर को उठा रहे, उसको पकड़ रहे, उसकी चादीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे। जब सारे पाकिस्तान को इस तरह हमने बनाया है कि जो सिक्योरिटी इदारे जिसका काम जो है मुल्क की सिक्योरिटी है, वो हमने इस पे लगाए है कि इसको लोगों को, सियासी वर्कर को जो है उसको सियासी वाबस्तगी तब्दील करे, उसको जो है जेलों में डाले, उसको सियासी एक्टिविटी न करने दे। तो ये बदकिस्मती है। बाकी ये है कि खान साहब की काल है। और 8 फरवरी जो है वो पिछली 8 फरवरी जो हमारा मैंडेट छूट हुआ, हमारा क्या पाकिस्तानी अवाम का
मैंडेट शुरू है उसको हम यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं और उसका इसी हमने फरवरी जो 8 फरवरी को कल इंशाल्लाह ताला सवाबी में एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं आपको आज से बता दूं, कल फिर दोबारा अगर मुझे ले ले इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये बताता हूँ कि ये KP की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। चलें, कल फिर हम आपको ज़हमत देंगे दोबारा, लेकिन मुझे ये बताइएगा, मेरा सवाल ये नहीं था कि क्या आप किसी विक्ट्री आप ले सके पंजाब के अंदर या नहीं। मेरा सवाल ये था कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जब इस्लामाबाद आना था नवंबर के अंदर, तो उस टाइम पर भी सलमान अकरम राजा साहब अकेले गाड़ी लेकर घूमते रहे, उनके साथ जो लोग या काफिला होना था वो नहीं था। पंजाब के अंदर उस तरह का रिएक्शन ना मिलना सिर्फ दफा 144 वजह है जुनैद अकबर साहब, या कोई और वजह भी है? बिकॉज अगर आप जैसे लोग KPK के अंदर PTI की सदारत जो है वो संभाल सकते हैं, तो और कुछ आप जिस तरह फरमा रहे थे अभी शो शुरू होने से पहले कि बाकी जलसों से मुख्तलिफ होगा ये जलसा, तो फिर बाकी क्या पंजाब की क़यादत किधर है सारी? नहीं, पंजाब की क़यादत, ये तो बात करना, तनकीद करना बहुत आसान काम है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब के ऐसा कोई लीडर नहीं है, ऐसा कोई MPA MNA नहीं है जिस पे 60-70 FIR नहीं काटी गई हो, और उसको मुख्तलिफ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को तारीख में कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती। वहां पर पंजाब के वर्कर अगर घर से निकलते तो उसके घर पे चापे जो पड़ते हैं तो उसकी सामान तोड़ देते, उसकी बिजनेस बंद की जाती, इसकी रिवायत नहीं है। बाकी पंजाब का जो है जो वहां पर जो रिवायती सियासत जो है वहां पर वो लोग वोट देते हैं लेकिन रेजिस्ट नहीं करते, बाहर नहीं निकलते, एहतजाज नहीं करते। तो ये सिर्फ PTI के साथ नहीं है, इसका कल्चर, पंजाब का कल्चर इसी तरह है। पंजाब के कल्चर के अंदर एहतजाज भी, आपको याद है लॉन्ग मार्च हुआ था वकला तहरीक के अंदर, पंजाब ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था जुनैद अकबर साहब। प्लस KPK के लीडरान के ऊपर भी तो कितनी FIRs हैं, वो तो लगे हुए हैं फिर भी। नहीं, KPK में हमें थोड़ी आसानी ये है कि यहाँ पर हुकूमत है, हम यहाँ से जब निकलते हैं तो वहां पर अटक पुल तक हम जो है वहां पर हम पे कोई नहीं रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। पंजाब के लोग जब घर से निकलते तो घर के जो है जैसी वो घर से निकलते FIR स्टार्ट होती है, उसके साथ रवैया रियासत का अजीब होता है। उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। ये नहीं पंजाब में PTI नहीं, PTI बहुत बड़ी ताकत है पंजाब में। अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मुझे ये बताइएगा, क्या ये पहले से प्लान नहीं था कि बेसिक जलसा जो है वो सवाबी में किया जाएगा, कंसिडरिंग कि सलमान अकरम राजा साहब और बाकी बहुत सारे लीडरान सवाबी पहुंचेंगे, और पहले से प्लान था ये? नहीं, पहले से ये था कि हमने 2 जलसे करने हैं, एक मीनार पाकिस्तान पे करना है, तो जो लाहौर के नजदीक के लोग हैं वो मीनार पाकिस्तान आएंगे, जो इस तरफ के नजदीक के लोग हैं वो सवाबी आएंगे। लेकिन वो मशरूत था कि NOC के लिए हमने अप्लाई की, जो हुकूमत ने नहीं दी, तो इस वजह से उन्हें नहीं हो सका। तो अभी है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि बिल्कुल पंजाब से लोग आएंगे, लेकिन मेरी और हमारी वर्कर की जो तैयारी है वो इंशाल्लाह हमारी अपनी इतनी है कि हम इंशाल्लाह ताला वो अगर पंजाब से लोग न भी आए तो इंशाअल्लाह ताला ये तारीखी जलसा होगा। तो इस जलसे में जुनैद अकबर साहब और पहले जलसों में फर्क क्या होगा? क्योंकि इससे पहले भी सवाबी में जलसे हो चुके हैं, अब आपने कमान संभाली है KPK PTI की, तो अब क्या फर्क होगा पिछले जलसों के कंपैरिजन में? नहीं, पिछले जलसों में फर्क ये था कि वहां पर हमारे जलसे में अक्सरियत लोग नहीं पहुंच सके। जितने भी जलसे हुए लोग काफी ज्यादा थे, जलसे के अंदर भी थे, लेकिन अक्सरियत जो है काफी, मैं खुद नहीं पहुंच सका। सवाबी के पहले जलसा था, मैं उसमें खुद नहीं पहुंच सका। तो इस दफा हमारी जो है वो अरेंजमेंट हमने बल्कि रोड भी अलग किया, मुख्तलिफ एरिया के लिए मुख्तलिफ रोड रखा है, जगह की सिलेक्शन में भी हमने टाइम लगाया इसी जगह की जहां पर लोगों की रसाई आसान हो। इस दफा मैं खुद जो है KPK के मुख्तलिफ, क्योंकि सीम साहब के पास टाइम की फुकदान होता था, बेशक उसने भी रीजन की मीटिंग बुलाई, मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, लेकिन मैं जो नजदीकी डिस्ट्रिक्ट है उसमें खुद गया, वहां पर मैंने कैंपेन चलाई, वहां से लोगों से राबिता किया। तो ये 7-8 दिन मैंने बहुत कोशिश की कि लोगों को कन्विंस करूं। और लोग ये, मैं दूसरी बात ये है कि इसमें जो लोगों में जोश खरूश इसलिए ज्यादा होगा कि मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग जो वर्क करते, मैं अपने आप को बता दूं कि मैं, और ये मैंने काफी दफा बता चुका हूं कि मैं अपने गांव की सदारत से होकर इस पोजीशन पर पहुंचा हूं। तो वर्कर में वो जोश बहुत ज्यादा है पिछली की निस्बत के, एक वर्कर भी इस पोजीशन पे आया है और तो वो हमें सब, मुझे दूसरे की निस्बत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो इंशाल्लाह आपने फरमाया कि CM साहब के पास वक्त का फुकदान होता था, वो वक्त का फुकदान होता था या जो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मीर जाफर मीर सादिक होने की शिकायत बुशरा बीबी करके आई इमरान खान साहब को, इसलिए उनको साइड पे कर डाला, वो वाला मसला था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सीम साहब पे बोलता हो, अगर सीम साहब खान साहब करके उससे था तो चीफ वो सदारत करते हैं बंदे, जहाँ सियासत इसीलिए करते हैं, सियासत सदारत इसलिए करते हैं कि मुझे कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए।
تو اس کو صدارت کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ چیف منسٹر تھا، اگر خان صاحب اس کو ہٹانا چاہتے تھے تو چیف منسٹر سے ہٹاتے، اگر وہ ناراض تھے تو اس کے لیے کیا مسئلہ تھا، 1 منٹ میں ہٹا سکتے۔ گورنر صاحب کی اور سیم صاحب کی ایک تو رشتہ داری ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے اپنے حلقے کی جو ہے اختلاف ہے، تو اسی طرح سیم صاحب بھی اس طرح اسٹیٹمنٹ دیتے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں رشتہ دار جو ہے سب سے بڑے ناقد ہوتے ہیں، تو آپ نے سارے رشتہ داروں کو ایک ہی ساتھ میں کھڑا کر دیا۔ بالکل اس طرح، تو اس کا جو اپنے حلقے کی سیاست ہے وہ میڈیا پہ آ جاتی ہے، تو باقی اسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، آپ نے ایک بات فرمائی، کیونکہ کل آپ جو احتجاج کر رہے ہیں، یوم سیاہ منا رہے ہیں، وہ پچھلے انتخاب کے بارے میں، یعنی پچھلے سال کے انتخابات کے بارے میں منا رہے ہیں۔ انہی انتخابات کے نتیجے میں KPK کی حکومت آج آپ کے ہاتھ میں ہے، اور پیپلز پارٹی اور JUI یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جیتے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھی فارم 47 کے ہی ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے بھی لوگ کہہ چکے ہیں۔ سو ایک جگہ آپ ایک ایسے انتخابات کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، اسی کے نتیجے میں آج پارلیمنٹ میں MNAs MPs بیٹھے ہیں، اسی کے نتیجے میں KPK کی حکومت بھی ہے، تو یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ تھے، اب آپ دیکھیں وہ انٹیریئر منسٹر ہے۔ ہمیں تو کمپین کی اجازت نہیں تھی، ہم تو چھپے ہوئے تھے، ہمارے اختیار میں کیا تھا کہ ہم پمپ 45 اور پمپ 47 چینج کرتے۔ وہاں پر جو آپ دیکھیں بلوچستان کا جو ابھی چیف منسٹر ہے، اس نگران میں وہ انٹیریئر منسٹر تھا، وہی سیٹ اپ سارا تھا، ان لوگوں نے اس کو بتایا تھا، وہی لوگ اس کے پیچھے۔ ہمارے اختیار میں کیا تھا کہ ہم پہ تو FIR تھی، ہم تو جیلے میں تھے، الیکشن سے کتنے دن پہلے ہم جیل سے آگئے۔ ہمارے تو سارے اکثریت MPs MNAs جو تھے وہ کمپین میں بھی نہیں چلا سکتی، تو ہمارے لیے کون تھا جو پمپ 45 اور پمپ 47 کرتا؟ ان کے پاس تو حکومتی مشینری تھی۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس تو نشان ہم سے چھینا گیا تھا، ہمارے ساتھ جو کیا رویہ نہیں کیا تھا، ہمیں نشان دیتے پھر وہ چینج ہوتا، ہم پہ تو الیکشن کے دوران۔ لیکن آپ نے ایک بڑے انٹرسٹنگ انکشاف کیا جنید اکبر صاحب، آپ نے کہا ہے الیکشن 2024 میں جو ٹکٹس دیے گئے تھے MNAs MPs کے، نام کس نے فائنل کیے تھے وہ بتائیں؟ عمران خان صاحب نے نام نہیں فائنل کیے تھے کیا؟ نہیں، میں اس ٹائم بھی میں نے یہ کہا، یہی میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ لسٹیں جو بھیجی گئی تھی ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ خان صاحب نے اپروول دی، لیکن میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے پاس جیل میں اتنا ٹائم تھا یا اتنے بندوں کو وہ جانتا تھا کہ کس کو ٹکٹ دے، تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے یہ فائنل کیے تھے۔ یہ جس نے کیے تھے، میں خان صاحب سے میں نے بھی کہا کہ اس کی پتہ کر لے، اور خان صاحب نے یہ مجھے کہا کہ میں نے قیادت سے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ مجھے وہ لسٹیں لے کے آئے کہ کس کو کس نے ریکمنڈ کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر جیل آپ ملنے جاتے ہیں تو اتنی تلاشی ہوتی ہے، اگر آپ ہاتھ پہ بھی کچھ لکھتے تو وہ بھی مٹاتے۔ تو لیکن پھر کس نے لسٹیں بنائی جنید اکبر صاحب؟ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو جس کے پاس عہدے تھے اسی نے بنائے ہوں گے، جو جس کے پاس صوبائی صدارت تھی، مرکزی چیئرمین تھی، عہدیدار جو اس ٹائم جو عہدیدار تھے، آپ دیکھیں جو عہدیدار صدارت تو گنڈاپور صاحب کے پاس نہیں تھی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ؟ سب ایک بندے کی میں بات نہیں کروں، سب وہ جس کے پاس عہدے تھے انہوں نے لسٹیں فائنل کی۔ کس کس عہدے نے لسٹیں فائنل کی جنید اکبر صاحب؟ کس کس عہدے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو صدارت ہو گئی، اور نہیں، میں عہدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس عہدے تھے، چاہے صوبائی صدارت ہو، چاہے مرکزی چیئرمین شپ ہو، چاہے GS ہو، وہی لوگ تھے جو خان کے وہاں پر آ کے ہم اناؤنس کر دیتے۔ میں بھی یہی عرض کر رہی ہوں جنید اکبر صاحب، میں بھی یہی عرض کر رہی ہوں کہ ایک صدارت کا جو عہدہ تھا وہ تو گنڈاپور صاحب کا ہو گیا، باقی کون کون سے عہدوں والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کون کون نام؟ گور صاحب تھے، گنڈاپور صاحب تھے، ان کو لوگوں نے فائنل کیے، تو اس میں تو کوئی چھپی بات نہیں ہے، وہ تو میں اس دن بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ ٹکٹ ان لوگوں نے دی۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کی ہے، تو اپنی مرضی پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مرضی کی یا نہیں کی، لیکن میں اس پہ شور ہوں کہ خان صاحب کو لیے ممکن نہیں تھا کہ 1024 تھے یا اتنی ٹکٹیں جو ہے وہ فائدہ وہاں پر جیل کے اندر جو ہے اس کو فائنل کر دے۔ یہ تو کوئی ماننے کو، میں بھی نہیں مانوں گا، آپ بھی نہیں مانیں گے، ووٹر بھی نہیں مانے گا، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ انٹرسٹنگ پرسپیکٹو جنید صاحب، ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام، اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو۔ ابھی ہمارے ساتھ حکومتی سائٹ سے کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر ہیں رانا احسان افضل صاحب۔ رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ کل یوم سیاہ منا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اینڈ میں رانا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں اگر سیاستدان اکٹھ ہو رہے ہیں اور کوئی اتحاد بن رہا ہے تو کیا ہوگا؟
اگر سیاستدان اکٹھے ہو رہے ہیں اور کوئی سیاسی اتحاد وجود میں آ رہا ہے تو وہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر بھی ہوگا، آسان بھی ہوگا۔ اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں تو یقیناً پھر انہیں اس اتحاد کے فیصلوں کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا۔ ان سیاستدانوں کا اس وقت ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ سبھی جو ہے وہ بڑے محب وطن ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا، نہ ایسا فیصلہ ہونے دے گا۔ رانا صاحب، اب یہ جو رانا صاحب نے بات فرمائی ہے، دوسرے رانا صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بات فرمائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں حکومت کے لیے تو اچھا ہے، دس از اے بیٹر تھنگ، مذاکرات کرنا آسان ہو جائیں گے، خان صاحب سے مذاکرات کرنا تو اللہ کی پناہ والی سچویشن ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، حکومت کا کوئی ارادہ ہے گفتگو کرنے کا ساروں کے ساتھ، کنسیڈرنگ کہ پی ایم ایل این کے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اب فینس کے اس طرف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا۔ ابھی بھی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے مذاکرات کے دروازے نہیں بند کیے، گورنمنٹ نے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے۔ ابھی بھی جو اسپیکر ہیں اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے۔ نہیں، آپ اسپیکر قومی اسمبلی کو حکومت کا حصہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو آپ کو وہ کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے بھی یہ آپشن دی کہ وہ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے بھی جو ہے وہ ہاؤس میں کمیٹی کا کہا۔ تو حکومت یا جو پارلیمنٹ کے جو کسٹوڈین ہیں ان کی طرف سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، واک آؤٹ پی ٹی آئی کر کے گئی۔ تو اب اگر یہ کوئی الائنس بنتا ہے، دیکھیں تو الائنس کے اندر تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے اور کلیکٹیو وزڈم ہوگا، تو اس کلیکٹیو وزڈم میں تو اس طرح کی آفر کو کوئی بھی نہیں انکار کرتا، جس طرح پی ٹی آئی نے انکار کیا۔ تو بالکل رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جب کلیکٹیو وزڈم وہاں آئے گا تو کوئی بھی جماعت جو ہے، چاہے جے یو آئی ایف ہو، وہ اس طرح کے فیصلوں کو نہ پروموٹ کرے گی کہ صوبوں کے رستے بند کر دیے جائیں یا کوئی وائلنس ہم نے دیکھا 26 نومبر کے لحاظ سے، تو میرے خیال سے سینس پریویل کرے گی اور یہ جمہوریت کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور شاید پی ٹی آئی کو بھی وہ سمجھانے میں جو ہے کوئی کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اس سے پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان تھی رانا صاحب، اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر اچکزئی صاحب تھے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، مولانا ناصر صاحب، یہ سارے تھے۔ یہاں بھی تو کلیکٹیو وزڈم تھی، اور اچکزئی صاحب نے باقاعدہ کنیکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش بھی کی تھی حکومت سے مذاکرات کے لیے، لیکن کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ تو یہ والی کلیکٹیو وزڈم بھی آ جائے اور حکومت بات کر لے اور خان صاحب جو کہ مین اپوزیشن پارٹی ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا نا۔ دیکھیں، پہلے بھی کوئی میرے خیال سے جو یہ تحفظ موومنٹ بنی تھی، اس میں نہ کوئی پی ٹی آئی کی ان کو کوئی اتنی بیکنگ تھی، نہ اس کے پلیٹ فارم میں کوئی بات چیت آگے بڑھی۔ بہرحال اگر یہ کوئی پلیٹ فارم بنتا ہے، دیکھیں چاہے خاقان عباسی صاحب ہوں یا جے یو آئی ایف ہو، تو جے یو آئی ساروں سے ہمارے بات چیت ہے، رابطہ ہے۔ اگر کہیں پرابلم تھا تو پی ٹی آئی سے تھا، جو مذاکرات سے واک آؤٹ کر کے گئے۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی تھریٹ ہوگا، اور ہم بالکل تیار ہیں، جو الیکشنز کے حوالے سے تیاری کی ہے، وی آر ولنگ ٹو ورک فار دا 2029 الیکشن۔ 2029 الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں فوری طور پر انتخابات کریں، وہ تو انتخابات کے بعد سے ہی کہہ رہے تھے فوری انتخابات کرائیں دوبارہ، دیز الیکشنز آر ناٹ سم تھنگ جو کہ لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، بالکل مولانا صاحب کہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کہیں، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج اگر یہ جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں یہ بیٹھیں گے تو جو 2029 کا جو سکیجولڈ الیکشن ہے اس کے اندر کوئی ہم ایسے ماحول میں آئیں گے جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو۔ تو ہم تو اس لحاظ سے بھی اوپن ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم آج بیٹھیں گے تو 4 سال بعد ایک ایسا الیکشن ممکن ہوگا جو سب کو جس کے ریزلٹ قبول ہو۔ تو وی آر ولنگ ٹو ورک، اور ہمارے تو پرائم منسٹر پہلے دن سے ہی جو ہے وہ مذاکرات میں بلیو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے گین کیا ہے پچھلے 1 سال میں، دیکھیں کل 1 سال ہونے والا ہے، 1 سال پہلے 29% مہنگائی تھی، آج 2.4% پہ ہے، سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں الحمدللہ۔ آپ کے ریزروز ہوں، فوریکس ریزروز ہوں، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، آپ کی ٹیکس کلیکشن بہتری کی طرف ہے۔ تو یہ سارے گینز کو اگر ہم نے سسٹین کرنا ہے تو ہم تو اس پولرائزیشن کے ماحول کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ پولرائزیشن کا ماحول کم کرنا آپ کی فیور میں ہوا نا رانا صاحب، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں تو نہ ہوا، تو پھر وہ کیوں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ ان کے پاس کیا جواز بنتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا؟
देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो इसी वजह से बैठी भी नहीं है, और अगर कोई उनको खतरा है वो यही है कि ये जो इकोनॉमिक गेन्स हैं ये सस्टेन करते हैं। तो फिर आप लोग बार बार क्यों एक ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं, जबकि आपको पता है कि उन्होंने नहीं इकट्ठे बैठना? फिर बार बार ये स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं कि शायद अब बैठ जाएं, शायद तब बैठ जाएं, हमने तो तहलील नहीं की, कमेटियां आप आ जाए? देखिए, मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रही है, और गवर्नमेंट ये शो कर रही है कि वो समझती है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमें कोशिश अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, चाहे दूसरी जमात ये समझे या ना समझे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हमेशा जब वो अपोजिशन में भी थे तो वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे, और हम बिलीव करते हैं कि हमें जो है सबको साथ लेके चलना है। देखिए, इसमें एक्सपोज पीटीआई हो रही है इस सारी एफर्ट के अंदर, जो अगर गवर्नमेंट की तरफ से है कि अभी भी दरवाजे खुले, एक्सपोज पीटीआई होती है, और जो उनका जो कह लें फॉलोवर है उसको समझ आती है कि ये जमात को जो मर्जी ऑफर करें ये अपने ही ट्रैक पे चलना चाहती है। तो शायद आगे आने वाले टाइम में उसको भी समझ आ जाए कि हुकूमत को चलने देना चाहिए। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर एक साल के अंदर हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक ना रही तो फिर हुकूमत भी एक तरह से एक्सपोज हो जाएगी कि नहीं कर सक रहे काम। सो ये एक साल पीटीआई और पीएमएलएन और हुकूमत के लिए, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी। याद रखिए, ये उस कमेटी के सरबराह हैं जो कि सारी ऑपोजिशन के जो कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी बनी है उसके सरबराह हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम। अब मैं बड़े अरसे से कह रही हूँ और आपसे पूछती भी हूँ ऑफ द रिकॉर्ड एंड ऑन रिकॉर्ड एज वेल कि क्या पीएमएलएन को आपको खोने देना चाहिए था या नहीं? अभी राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ फरमाया, वो मैं आपको सुनाऊंगी, जरा सुन। जहाँ तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तल्लक है या मिफ्ताह इस्माइल साहब का तल्लक है, वो हमारे बहुत बाइज्जत और बहुत अच्छे साथी हैं। जब वो पार्टी में थे तो उनकी वजह से जो है वो बड़ी एक अच्छी राय जो है वो हमें मिलती थी। उनके जाने का हमें नुकसान है। हम ये चाहते थे कि वो ये फैसला ना करें, लेकिन बहरहाल वो अपना फैसला करने में जो है वो आज़ाद थे। अब भी हमारा उनसे दोस्तों का राब्ता रहता है। जब भी ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनके पास जा सकते हैं। बस अब ये इम्कानात हैं कि आप उनके पास जा सकते हैं, वो आपके पास आ सकते हैं, कुर्बतें बढ़ सकती हैं, पीटीआई से दूरियां हो जाएं, इत्तेहाद ये जो बन रहा है ये दरहम बरहम हो जाए, या ये ख्वाब है? नहीं, देखिए, मेरा कोई इख्तलाफ या कोई शिकवा नहीं था पीएमएलएन से। बात सिर्फ ये थी कि वोट को इज्जत दो का बयानिया था, और वही बयानिया उस पर कायम रहना चाहिए था पीएमएलएन को। तो उन्होंने जब वो तब्दील किया तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैंने एक साल पहले ही बता दिया था कि मैं तकरीबन इलेक्शन से एक साल तकरीबन पहले कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकूँगा। तो बाकी सब दोस्तियाँ भी हैं, हर चीज़ मौजूद है। राना साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत समझदार आदमी है, बहुत सोच समझ के बात करते हैं, यकीन करें। और तो नहीं, आपकी बात ये डुअल मीनिंग है। ये आप क्या सोच समझ के उन्होंने बात की है? कोई ऐसा मौका था? नहीं, कोई ऐसा मौका नहीं था। नहीं, वो वापस जमात में जाना ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। हमने एक जमात बनाई है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, एक सोच है। तो मुस्लिम लीग नून भी अपनी सोच अगर बेहतर कर ले तो हम सफ़र इकट्ठे कर सकते हैं। पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आज पीटीआई आइन की बात करती है, कानून की बालादस्ती की बात करती है, मुल्क के मसाइल की बात करती है, हम सब इकट्ठे चल सकते हैं। साहब, क्या ये बात पाकिस्तान के अंदर एक पत्थर पे लकीर किसी नहीं है कि जब अपोजिशन में होंगे तो आइन की भी बात करेंगे, कानून की बालादस्ती की भी बात करेंगे, वोट को इज्जत दो की भी बात करेंगे, लेकिन जब हुकूमत में आएंगे तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो जाती है। ये वही पीटीआई है जिसकी वजह से वोट को इज्जत दो का नारा लगा था, आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात। आज आप उनके इत्तेहादी हैं? नहीं, मैं इत्तेहादी नहीं हूँ, हम इस सोच पे मुत्तफिक हैं। हाँ। तो क्योंकि वो आज वो बात कर रहे हैं जिसके हम सपोर्टर हैं। आज पीटीआई भी वोट के इज्जत की बात कर रही है। ये सोच आज पाकिस्तान को चाहिए। इक़्तिदार में जब आप जाते हैं फिर आपकी सोच बदल जाती है, तो ये बदनसीबी है, वरना असूलों पे कायम रहना चाहिए। और आज जो खराबियाँ पैदा हो रही हैं वही बातें हैं जो जिसको पीएमएलएन अपोज करती थी। जिस तरह ये जुडिशरी का जो मामला हुआ है, जो पीका एक्ट में अमेंडमेंट आई है, जो नैब के हालात हैं,
یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے، ان سب کی مخالفت ہم نے کی ہے، لیکن بدنصیبی ہے کہ آج پی ایم ایل این وہی کام کر رہی ہے اقتدار میں، اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ سو ان ادر ورڈز اگر پی ٹی آئی اقتدار میں کبھی آئے ان فیوچر اور اگر وہ یہی والا سٹینس لیں جو پی ایم ایل این نے لیا تو آپ کا ان سے کوئی لینا ہم نہیں؟ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے۔ تو ابھی آپ کا ان سے کتنا لینا دینا ہے؟ بس آپ ذرا یہ بھی کلیئر کر لیتے نا، کیا آپ ان کے احتجاج میں ان کا حصہ بنیں گے؟ کیا آپ ثوابی کے اندر جو یہ لینے دینے کی بات نہیں ہے، یہ جو ایک کوشش یہ ہے کہ جو ملک میں اپوزیشن ہے اس کی سوچ پر اتفاق ہو کہ وہ کیا چاہتی ہے اپوزیشن، کہ آئین کی بالادستی چاہتی ہے، رول آف لا چاہتی ہے، مسائل کا حل چاہتی ہے، ریفارمز چاہتی ہے، اس کا کیا موقف ہے۔ اس کو ایک کرنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم اپوزیشن اپنا رول تو ادا کرے، اگر حکومت نہیں کر رہی اپوزیشن تو رول ادا کرے۔ تو اپوزیشن کیا رول ادا کرے گی؟ مجھے ذرا سمجھائیے گا، کیا حکومت کے اس پوائنٹ پہ آئی بغیر جہاں ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہوا ہو، اپوزیشن کے اکیلے بولتے رہنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل فرق پڑتا ہے۔ کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے حق کی بات تو کرنی ہے نا، کوئی تو ایسا گروہ ہو جو ملک میں حق کی بات کرے، آئین کی بات کرے، رول آف لا کی بات کرے، ملک کے مسائل کی بات کرے، ان کے حل کی بات کرے، ملک کو آگے بڑھانے کی بات کرے، ریفارمز کی بات کرے، عوام کی بات کرے، ملک کے نظام کی بات کرے۔ یہ سب ضروری چیزیں، یہ ساری صحیح باتیں ہیں عباس صاحب، لیکن اگر صرف ایک جماعت یہ بولے کہ ہمارے سربراہ کو نکالیں یا ہم احتجاج کریں گے یا انتخابات دوبارہ کریں، دیکھیں یہ ان کی تو وہ سوچ پوائنٹ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم نے اس بات پہ اتفاق کرنا ہے کہ جو کامن، باقی ہر ایک کی اپنی سیاست ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، لیکن ان باتوں پر اتفاق ہو سکتا ہے کہ آپ اپوزیشن میں رہ کر اور پھر کل اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو اسی بات پر قائم رہیں۔ یہ کام مشکل ہے عباس صاحب۔ نہیں، بہرحال یہ ہوتا ہے۔ آپ نے سوچا تھا پی ایم ایل این یہ کرے گی، ووٹ کو عزت دو کی لائن سے ہٹے گی؟ میرا نہیں کبھی خیال تھا، لیکن کر دیا، ووٹ کو عزت دو۔ عروج جو تھا میاں صاحب کی سیاست کا وہ 21 کا گجرانوالہ کا جلسہ تھا۔ سو اگر وہ کر سکتے ہیں ایسا تو پھر پی ٹی آئی تو پھر ایک سال سے کم عرصے میں آپ نے بدل دیا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اچھا لیکن یہ عباس صاحب بتائیں، یہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے جس کے آپ سربراہ ہیں، اس کا بیسیکلی کام کیا ہوگا؟ واٹ آر یو ایمنگ ایٹ؟ ایمنگ یہ کہ سوچ ایک ہو، اپوزیشن کی ایک سوچ پہ۔ آپ لوگ بیٹھے تو سوچ ایک ہی ہوئی نا؟ آپ لوگ بیٹھے اکٹھے بات ہوئی ہے نا، وہ تبادلہ خیال ہوا ہے، ملک کے معاملات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنا رول کیا ادا کرنا ہے۔ اب ہر ایک کا رول ہوتا ہے، حکومت کا ایک رول ہوتا ہے، اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے۔ تو اپوزیشن کے رول کو بہتر بنانا، اس کو آئین کے مطابق رکھنا، یہ سوچ ہے۔ 24 نومبر 26 نومبر آئین کے مطابق تھا رول اپوزیشن کا؟ 24 نومبر اور 26 دیکھیں غلط بھی تھا، لیکن جو حکومت نے کیا اسے بہت بڑی، وہ بھی غلط تھا، وہ بہت بڑی غلطی۔ ٹھیک ہے، دونوں سائڈ سے غلط۔ آپ احتجاج دیکھیں، لاہور میں جلسہ ہونا ہے، آپ اجازت دیں، کیوں جلسہ کیوں روکتے ہیں آپ؟ حکومت نے قوانین ایسے بنا دیے کہ آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ملک میں اپوزیشن کو۔ آپ اسمبلی میں، یہ وہی کام جو خان صاحب کرتے تھے، اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جاتا، اسمبلی میں ایشوز نہیں آتے، اسمبلی میں آئین کی ترامیم بغیر پڑھے پاس ہو جاتی ہیں، قانون بغیر پڑھے پاس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اجرت کیوں ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی روایت شروع کی، اس سے پہلے یہ اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اب وہ مکمل زور پکڑ گئی۔ اچھا، آپ کے اتحادیوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی بھی، وزیر اعظم صاحب کی۔ کیا مولانا صاحب 26ویں ترمیم کے ٹائم پر بھی اپوزیشن کے ساتھ تھے بائی دی وے، کیا مولانا صاحب اس پوائنٹ پر آئیں گے جہاں آپ لوگ چاہیں کہ حکومت کو اس ٹائم پر کولڈ شولڈر دیا جائے کمپلیٹلی؟ نہیں، کولڈ شولڈر کی ضرورت نہیں ہوتی، حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات رہنے چاہیے، گفتگو رہنی چاہیے، ڈائلاگ رہنا چاہیے، ورنہ تو سیاست نفرت تو نہیں بدل سکتے۔ پی ٹی آئی اس بات کو نہیں مانتی بس؟ دیکھیں تو یعنی اپوزیشن میں ایسی جماعتیں ہیں جو کہ بہت مختلف آرا کی ہیں؟ نہیں، اب تو جو سیاست ہو گئی ہے نا، جو یہ ایک دوسرے کو دبانے کی سیاست ہے، جو گرفتار کرنے کی سیاست ہے، گھر توڑنے کی سیاست ہے، یعنی نفرت میں آپ نے سیاست کو بدل دیا ہے، دشمنی میں بدل دی ہے، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن حکومت اور اپوزیشن کا ملک کے لیے ڈائلاگ رہنا چاہیے، مفادات کے لیے نہیں۔ یہ جو مذاکرات کرتے ہیں نا کہ میں یہ لو تم یہ لے لو، اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے۔ مذاکرات کا مقصد ملک کا مفاد ہوتا ہے۔ اگریڈ۔ یہ کمیٹی جب آپس میں ایک کنسنسس ڈیولپ کر لے گی عباسی صاحب، تو کیا آپ حکومت کو ریچ آؤٹ کریں گے؟ نہیں، یہ کمیٹی کچھ نہیں کرے گی، یہ صرف ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے، کوآرڈینیشن کے لیے ہے۔ باقی تو سب جماعتیں جب بھی میٹنگ ہوگی بیٹھیں گی، تبادلہ خیال کریں گی، ایشوز پر بات کریں گی، ایشوز پر موقف ڈیولپ کریں گی۔ لیکن بہت ساری چیزوں پہ سوچ ایک ہو گئی نا عباس صاحب، کیا اس بات پہ بھی سوچ ایک ہوئی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی، جیسے آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے پی ٹی یہ آئی بات ابھی ڈسکس ہوئی نہیں ہے، جب ہوگی تو دیکھ لیں گے۔ مذاکرات آپ نے کیا کرنے ہیں حکومت کے ساتھ؟ وہ تو موقف آپ نے رکھ دیا نا کہ حکومت الیکشن متنازع تھے،
حکومت غیر نمائندہ ہے، حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک موقف ہے۔ بس اب اگر حکومت غیر نمائندہ ہے تو ساری حکومتیں غیر نمائندہ ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کی جو کے پی کے میں حکومت ہے وہ بھی غیر نمائندہ ہے، کنسیڈرنگ کہ فیڈرل گورنمنٹ غیر نمائندہ ہے، پنجاب کی گورنمنٹ غیر نمائندہ ہے، سندھ کی گورنمنٹ غیر نمائندہ ہے، بلوچستان کی، تو پھر کے پی ساری ہو جاتی ہے نا، ساری ہو جاتی ہے، جب الیکشن متنازع ہو جائیں تو پھر ساری غیر نمائندہ تو کیا مولانا صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ یہ لوگ فارم 47 کے ہیں تو پی ٹی آئی بھی فارم 47 کی ہوگی، وہ بھی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک بہتر ہے یا ایک نہیں ہے، اگر اسی جگہ قومی اسمبلی کے اندر دھاندلی ہوئی ہے تو صوبائی اسمبلی کے اندر دھاندلی ہو سکتی ہے۔ جب الیکشن میں ایک جگہ بھی دھاندلی ہو جائے، دھاندلی کی تعداد نہیں گنی جاتی کہ کتنی بڑی ہوئی ہے، دھاندلی ہوگی ہے، بس بات ہے الیکشن متنازع ہو گئے ہیں، حکومتیں غیر نمائندہ ہیں۔ مولانا صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں، بس صاحب وہ کہتے ہیں فوراً انتخابات کریں، اگری کرتے ہیں؟ فوراً کرائیں، لیکن اگر آپ شفاف کرا سکیں تو، اگر آپ نے الیکشن چوری کرنے پھر بالکل مت کرائیں، یہ وہ جو تمام حجت ہے نا اس کو مت پورا کریں۔ مولانا صاحب نے ifs and buts نہیں لگایا، بس سب ساتھ نہیں، ifs and buts یہ لگاتے ہیں کہ الیکشن فیئر ہوں، فیئر الیکشن ملک کو چاہیے، اگر وہ کروا سکتے ہیں تو ہمیشہ اس قسم کے جمود کا جو حل ہے وہ الیکشن میں ہی ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے تو الیکشن ہی ایک متنازع بن جاتے ہیں۔ کل پورا 1 سال ہو رہا ہے، بس اب کل یوم سیاہ منا رہی ہے پی ٹی آئی، کیا اتحادی جماعتیں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اتحادی نہ کہیں چلے ان کو، وہ اس کسی قسم کے جلسے میں یا یوم سیاہ منانے میں ساتھ ہوں گے؟ آپ کی جماعتوں کی نہیں، کوئی دعوت ہے نہ انہوں نے یہ بات ہوئی ہے، وہ اپنا کر رہے ہیں، اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے 10 تاریخ کو اپنا پروگرام رکھا ہے، تو دیگر لوگ بھی کوئی ٹی وی کی حد تک جاتا ہے۔ تو عوام پاکستان پارٹی بھی یا آپ اور مفتیٰ صاحب بھی کوئی کر رہے ہیں پروگرام اس طرح کا یا نہیں؟ نہیں، ہمارا کوئی ایسا اسپیسیفک پروگرام نہیں، ہم تو مستقل بات کر رہے ہیں نا، یہ تو کوئی اچھی اینیورسری تو نہیں ہے نا کہ کوئی خوشی کی بات ہے کہ جی 1 سال پورا کر لیا ہے، 1 سال ویسے گورنمنٹ کے لیے خوشی کی بات ہے بس صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 1 سال مکمل کر لیا، اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، فچ نے جو ہے اچھی رپورٹ دے دی ہے پاکستان کی، وہ ریفارمز کے حوالے سے پڑھ کے بول رہی ہوں۔ سو ابھی تھوڑے سے پہلے رانا احسان افضل صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری اکانومی ٹھیک جا رہی ہے، ٹھیک ہے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہے، تو ایسے ہی صحیح ہے۔ جو اکانومی میں گروتھ نیگیٹو وہ ٹھیک ہوتی ہے، مجھے بتا دیں، نیگیٹو گروتھ ہے آپ کی اکانومی کی، جابز کریٹ نہیں ہو رہے، آپ ٹیکس کلیکشن نہیں کر پا رہے، آپ کے کاروبار میں کمی آ رہی ہے، سکڑ رہی ہے معیشت، سکڑ رہی ہے، اور لوگ نالاں ہیں، ملک سے بھاگ رہے ہیں، کشتی افریقہ سے یورپ جا رہی ہوتی ہے، ڈوبتی ہے تو پاکستانی ہوتا ہے، یہ اچھی اکانومی کی نشانی ہے۔ یہ تو خیر نئی بات نہیں ہے، بس اب یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ کشتیوں والا ہیومن ٹریفکنگ والا، معذرت سے کہ ہیومن ٹریفکنگ نہیں ہے، پہلے اس پہ صومالیہ کے لوگ ہوتے تھے، اس پہ شام کے لوگ ہوتے تھے، افغانستان کے لوگ ہوتے تھے، آج پاکستانی ہے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ لوگ اس حد تک جانے کو تیار ہیں کہ وہ یہاں سے پیسے خرچ کر کے لاکھوں روپیہ افریقہ پہنچتے ہیں، وہاں سے پیسے خرچ کر کے لاکھوں روپیہ یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ حکومت خام خیالی میں نہ رہی، میں معذرت سے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے خام خیالی میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ بس اب کیونکہ بہتر پتہ نہیں ہے نا، کوئی کام کیا نہیں ہے، کوئی ریفارم نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ سو دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ یو وڈ وانٹ کہ گورنمنٹ لے، اب اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے، اور رانا صاحب بھی فرما رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے، ہماری بات کرنا آسان ہو جائے گی۔ پہلے خان صاحب کو منانا پڑتا تھا، خان صاحب کو منانا تو بڑا مشکل کام ہے، اب بات کریں گے تو اب آسانی ہوگی۔ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ اب بات کر کے آسانی ہوگی ان کے لیے، گورنمنٹ کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے ابھی کمیٹیاں بھی تحلیل نہیں کی مذاکرات والی، اصولوں پہ بات ہوتی ہے۔ دیکھیں وہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، آپ کے پروگرام پہ بھی کہا تھا کہ یہ ناکامی کا معاملہ ہے، کیونکہ ایجنڈا کوئی نہیں ہے، اب کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے معاملات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے آپ نے۔ آپ کے ملک کے حالات بہت تشویشناک ہیں ہر حوالے سے، یہ شاید احساس حکمرانوں کو نہیں ہے۔ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کو نظر نہیں آتی خرابی۔ یہ ہر حکمران میں بات ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ میرے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بنتی ہے واسف صاحب کہ چلیے حکمرانوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اپوزیشن بیٹھے گی، ایجنڈا کوئی نہیں ہے، کیا بات کریں گے، ابھی تک پی ٹی آئی والی بات۔ سو ڈو وی موو آن فرام ہیئر، یا ہم ایک وشس سرکل کے اندر راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھومتے چلے جائیں گے؟ موو آن کہاں سے کریں گے؟ نا امیدیں تو نہیں پھیلا سکتے نا؟ نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ کریں گے تو نا امیدی ختم ہوگی نا۔ جب آپ بات ہی نہیں کر رہے، جب آپ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہے ہیں،
لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، دبایا جا رہا ہے، زبان بندی کی جا رہی ہے، بنیادی حقوق آپ نے سلب کر دیے ہیں، الٹے سیدھے آپ نے قوانین بنا دیے ہیں، الٹے سیدھی ترامیم کر دی ہیں آئین میں. یہ بہتری کا راستہ ہے. انٹرسٹنگ پرسپیکٹو. شاہد کاکڑ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. ایک بات تو طے ہے کہ حکومت کے طور اور ہوتے ہیں اور اپوزیشن میں جا کر طور اور ہوتے ہیں. صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے جس رپورٹ کی بھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہی تھی اس حوالے سے بھی. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناٹ آل از گلوم اینڈ ڈوم ان پاکستان. اور میں نہیں کر رہی، یہ بات فچ کر رہا ہے جو کہ ایک کریڈٹ ریٹنگ کا ادارہ بھی ہے، جس نے ابھی پچھلے سال ہی پاکستان کی ریٹنگ کو جو ہے وہ CCC سے CCC+ کیا تھا. اب فچ نے پاکستان کے معاشی استحکام کی پیشرفت کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان ہیڈ وے بنا رہا ہے، یعنی آگے بڑھ رہا ہے معاملات میں، معاشی معاملات میں بیسک ریفارمز کر کے. فچ کی رپورٹ کہتی کیا ہے؟ رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کی شرح سود جو ہے اس کے اندر 12% کرنا مہنگائی میں کمی کا اشارہ ہے. یعنی مہنگائی کم ہوگی، شرح سود کم ہو گئی ہے اور شرح سود کی وجہ سے بھی مہنگائی کمی کا بیسکلی اشارہ ہے. اوسط مہنگائی جون تک 24% کی تھی، جو جنوری کے اندر 2% سے کچھ زائد تھی. مطلب تقریباً 22% کا فرق آیا صرف اور صرف انفلیشن ریٹ میں. فچ کا مزید کہنا ہے کہ ترسیلات زرعی برآمدات میں اضافہ اور سخت پالیسی سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تبدیل ہوا ہے. یعنی پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اب سرپلس میں تبدیل ہو گیا ہے، which is also a positive indicator. پاکستان کا کریڈٹ اکاؤنٹ 6 ماہ میں تقریباً $2.1 ارب سرپلس میں چلا گیا ہے اور رواں مالی سال 2024 اور 25 میں معیشت کی شرح نمو 3% تک پہنچنے کی توقع ہے. اس کے ساتھ ساتھ فچ یہ بھی سمجھتا ہے کہ IMF کے آنے والے ریویوز کے اندر پاکستان کا جو اسٹرکچرل ریفارم ہو رہا ہے اکانومی کے اندر یہ کارآمد ثابت ہوگا. لیکن اب یہاں سے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اسی طریقے سے یہ سوچتے رہیں گے کہ IMF کے اگلے ریویو تک کیا ہم سسٹین کر سکیں گے یا نہیں، یا اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ IMF کے شکل سے، اس چنگل سے باہر کیسے آئیں. سو اسٹرکچرل ریفارمز کے ساتھ ساتھ ایکسٹریم میجرز کی بھی ضرورت ہے اس ٹائم پر پاکستان میں، جس کے اندر آف کورس آسٹیرٹی میجر بینگ ون آف دیم. اس کے ساتھ انیکا نثار دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. سی یو ٹمورو. اللہ حافظ.